صحابہ کرام تابعین تبع تابعین، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت کی اصلاح کا ایک نظام قیامت تک کے لیے پیش کیا. ٹھیک ہے، قیامت تک کے لیے نبیوں کے بعد کوئی نظام ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، لیکن نبوت والا کام یہ علم یہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کی بقا کا کیا نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی بقا کا یہ نظام بنایا ہے کہ قیامت تک ہمارے پاس علماء، صلحاء، اتقیاء، محدثین، مفسرین ہمارے پاس بڑے دوستوں بزرگوں بھائیوں موجود رہیں گے، جو قیامت تک ہماری رہبری کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک خدا اجتماعات کو ہمیشہ باقی رکھے. جسے کہتے ہیں علماء کرام. علماء کرام کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ کھیتی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مدرسوں کے اندر. مدرسوں سے علماء، صلحاء، مشائخ اور مفتیان کرام وہاں سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، وہ حافظ بنے گا، پھر عالم بنے گا، مفتی بنے گا، اس کے بعد یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا. اور اگر ہم نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا، ہم اپنے بچوں کو ادھر لے گئے، ادھر لے گئے، یہاں لے گئے، وہاں لے گئے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے. ارے بولو نا، کیا بنائیں گے؟ حافظ بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے، مفتی بھی بنائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور شروعات اور ابتدا کہاں سے ہے؟ مکاتب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جمعیت علماء ہند کے اکابرین کو کہ ان حضرات نے پورے ہندوستان کے اندر الحمدللہ مکاتب کا جال بچھا دیا. 70,000 مکتب، 70,000 مکتب الحمدللہ قائم ہو گئے ہیں. اللہ کا فضل ہے. وہاں پر ایک مکتب میں کتنے بچے اور پھر ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ جب ایک کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں. آپ حضرات سے بھی ہماری درخواست ہے کہ یہ حضرات جو کوشش کر رہے ہیں واقعتاً یہ لاحق تحسین ہے ہر اعتبار سے، ہر ممکن. اچھا، اس طرح کے آدمی ملنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے. ہم تو مدرسے والے ہیں، ہم اس بات سے جھوجتے ہیں کہ کوئی محنتی، جفاکش، امانت دار، دیانت دار، بچوں پر محنت کرنے والا، بچوں کو شوق سے، ذوق سے پڑھانے والا یا کوئی ملے تو ساری زندگی ہوگی ہمیں کہتے. لیکن آپ حضرات کے ہاں اس سے پہلے بھی 30 سال ہے جب ہمارا آنا ہوا تھا تو تبھی ہم نے دیکھا تھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں. خدا خاص طور زبانی تعریف نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے. مدرسے والے یہ ہمارے مولانا مفتی صاحب مشائخ محنت کرتے ہیں اور اس محنت کا صلہ انہیں یہاں نہیں ملے گا. یہ تو ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے اگر الحمد شریف پڑھا دیا اور الحمد شریف کے پڑھانے میں زمین اور آسمان کے بیچ کا جو یہ خلا ہے، اس کو اگر سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے بھر کر کے اس کے بدلے میں دیا جائے تو اس نے بہت غلط ہوتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کا اجر اللہ کیا دیں گے اور کیا ملے گا؟ میرے دوستوں، محترم بزرگ بھائیوں، اس کا وہی اسی وقت پتہ چلے گا جب اللہ کے ہاں ہم حاضر ہوں. تو اس لیے پھر بھی جتنا ممکن ہو سکے مدرسے کا ہر تعاون ممکن تعاون کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تعاون علی البر والتقویٰ، جتنا آپ حضرات تعاون کریں گے اتنا اللہ کی طرف سے خیر و برکت کے دروازے اگر کھلوانے ہیں تو یاد رکھو قرآن کریم کی تعلیم پر اپنا جان اور مال اور اپنی صلاحیتیں ہمیں لگانے کی خدا توفیق نصیب فرما دے. وقت بہت کم ہے، آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی کب کس وقت میں سبحان اللہ بحمدہ پڑھیں تاکہ بھوک بھی لگ رہی ہوگی. لیکن ایک بات تو طے کر کے جائیں، یہ بیٹھنا نشستن و گفتن و برخاستن نہ ہو جائے کہ میں بیٹھ لیے، سن لیا، چھٹی، بلکہ ایک ارادہ کریں، پختہ ارادے کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے کہ میں اگر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکا تو انشاءاللہ اپنے پوتوں کو پڑھوں گا، اپنے بچوں کو پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اس پر جتنا جان مال میرا ہوگا اس کو انشاءاللہ میں لگانے کی کوشش کروں گا. اگر پختہ نیت کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ مجلس
مبارک مجلس ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے دینے کے وعدے ہیں، اور اگر ایسا ہی ہے نہیں بھلا کی تقریر ہو گئی بہت زوردار اور اچھے دار، بہت تگڑی، بہت اچھی، صبح سے لے کے شام تک، اوپر سے لے کے نیچے تک انہوں نے اس طرح سے کلابیں لگا دی، واہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، بلکہ ایک مذاکرے کی مجلس ہے، ایک فکر کی مجلس ہے، فکر کی مجلس ہے، یاد رکھنا فکر کی مجلس ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اگر ارتداد سے بچانا ہے تو یاد رکھنا آج کا اس وقت علماء ہمارے اکابرین یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک بچے کو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سے جوڑنا اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ورنہ تو یاد رکھیے اگر ہم نے بچوں پر غور و فکر نہ کیا مر کے چلے جائیں گے۔ کل آنے والے وقت میں یہ قبر پر کھڑے ہو کر کے قبر پر ہماری داد ماریں گے اور یہ کہیں گے تو نے ہمیں دنیا میں بھی بے بہرا رکھا اور آخرت کے اعتبار سے بھی تو نے ہمیں بے بہرا رکھا، اے دوستو پھر بس دعا دیں گے۔ اس لیے یہ ہماری نسلیں، یہ ہماری پونجی، یہ ہمارا سرمایہ، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ پوری دنیا کی باطل نظریں ہمارے سرمایہ پر، ان بچوں پر ہیں کہ یہ تو نکل گئے، بوڑھے ہو گئے، اب ان کی جو پونجی ہے، ان کی جو نسل ہے اس پر قابو کرو اور اسے جو ہے راہ سے ہٹاؤ۔ چنانچہ دیکھ لیجیے آپ ہمارے نہیں، یہ جو موبائل کے ذریعے سے جانے کیا کیا ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہماری اولادوں پر قابو پایا جائے، اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ اس باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب ہم باطل کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ہم کھڑے ہو جائیں تبلیغی جماعت کے اعتبار سے، جمعیت کے اعتبار سے، دینی تعلیمی روڈ کے اعتبار سے۔ علماء کرام کی راتوں کی نیندیں آپ کیا کرتے تھے، راتوں رات خدا کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یا اللہ امت کو کسی طرح سنبھال دے، امت کو کسی طرح سنبھال دے، یہ باطل کے نرموں میں پھنس رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ابھی اصلاح معاشرے کے تعلق سے ایک بات ہے، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرماوے، فرما رہے تھے انہوں نے پوری مسلم امت مسلمہ کی شادیوں کا ریسرچ کیا، 18 مہینے کی شادیوں کا ریسرچ کیا کہ 18 مہینے میں مسلمان شادیوں پر کتنا خرچ کر رہا ہے۔ یہ 18 مہینوں کی شادیوں کی ریسرچ تھا، 18 مہینے کی شادیوں کی ریسرچ میں اس میں حضرت نے باقاعدہ طور پر لکھا تحریروں یہ فرمایا 17 لاکھ کروڑ، کتنا بولو یار، 17 لاکھ کروڑ روپیہ مسلمان اپنی شادیوں میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ مسلمان جتنا 17 لاکھ کروڑ روپیہ اپنا شادیوں میں خرچ کر رہا ہے، کیا بڑے بڑے مکاتب نہیں بنا سکتا؟ کیا بڑے مدارس نہیں بنا سکتا؟ کیا اپنے اسکول کالج نہیں بنا سکتا؟ کیا کچھ نہیں بنا سکتا؟ ارے بولو نا، کیا کچھ؟ پھر جو کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، مسلمان 17 لاکھ کروڑ روپیہ 18 مہینے میں واحد طرفات میں اور شادیوں کے اندر انہوں نے خرچ کیا۔ یہی اگر امت مسلمہ کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، تعلیم پر اگر خرچ ہو تو